بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ۔ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ پیارے بچوں، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ جی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں کمائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے شوق سے، توجہ سے، تجوید کے ساتھ اور درست تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 38 تک تلاوت کریں گے، اور ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ عنوان کے تحت کچھ اصول و قواعد کا اعادہ بھی کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا اعادہ کریں گے جو ہم نے اس سے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ تو آپ سب سے پہلے بسم اللہ اور علم اضافی کی دعا پڑھیں گے۔ تو میرے بعد دہرائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین۔ آمین۔ آپ سب اپنی کتاب ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ کا صفحہ نمبر 47 پیج نمبر 47 کھولیے۔ سب نے کھول لیا ہے؟ جی۔ حنزلہ، آپ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 30 تک تلاوت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ احصیناہ کتابا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ آخر میں ہا کو واضح کیجئے، احصیناہ۔ أحصيناه كتابا۔ شاباش، اگلی آیت پڑھیے۔ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ امامہ، آپ آیت نمبر 35 اور 36 کی تلاوت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ من ربک، را کو موٹا پڑھیں گے، اور عطاء حسابا، بڑی مت ہے اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ دوبارہ پڑھیے۔ من ربك عطاء حسابا۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ عمر، آپ آیت نمبر 40 پڑھیے، سورہ نبا کی آخری آیت۔ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ امیمہ، آپ سورہ نازعات کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ترجف الراجفہ۔ یوم، لین ہے، یوم ترجف الراجفہ۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفة
قلوب يومئذ واجفة. شاباش، ماشاء اللہ. اب ہم آج کا سبق شروع کریں گے. اس کے لیے آپ اس سے اگلا صفحہ کھولیے، صفحہ نمبر 48. یہاں پر یاد رکھیے کہ عنوان کے تحت غنہ کے اصولوں کا اعادہ کروایا گیا ہے. تو بہت آسان سے اصول ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، ہم صرف اعادے کے طور پر ان کا ذکر کریں گے. سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیے کہ جب میم یا نون پر شد ہو، تشدید، مثلا ام، ان، تو غنہ کرنا ہے. اس کے علاوہ جزم والے میم کے بعد حرف میم یا با آ جائے، یعنی میم ساکن کے بعد دوبارہ حرف میم یا با آ جائے تو غنہ کیا جائے گا، اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با نہ ہوں تو غنہ نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پہ لہم ما، تو یہاں پر میم کے بعد پھر میم آ گیا تو اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ کیا. اسی طرح جزم والے نون یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا، اور اس کے علاوہ لام اور را، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو غنہ کیا جائے گا. مثال کے طور پہ انت، عند، عن سبیلی، رزق کریم. اور جزم والے نون یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی اور لام اور را میں سے کوئی بھی حرف آ گیا تو غنہ نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ جزم والے نون یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یا، نون، میم اور واو ہوں تو غنہ کیا جائے گا. مثال کے طور پہ فَمَن يَعْمَلْ. اسی طرح شَيْءٍ نَحْنُ عَدُوٌّ مُبِينٌ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ. تو یہ 4 آسان سے اصول ہیں غنہ کے، یاد رہیں گے انشاءاللہ. جی. اب ہم تلاوت شروع کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کچھ حروف مختلف رنگوں میں دیے گئے ہیں. سرخ رنگ کے حروف پر کیا کرنا ہے؟ غنہ. شاباش. اور سبز رنگ کے حروف کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ موٹا. شاباش. اور اسی طرح نیلے رنگ کے حروف پر کیا کیا جائے گا؟ قلقلہ. شاباش. اب ہم شروع کرتے ہیں، آپ میرے بات دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابصارها خاشعة. ابصارها خاشعة. با پر کیا کیا؟ قلقلہ. شاباش. اور را کو ہم نے کیسے پڑھا؟ موٹا. ماشاءاللہ. اسی طرح خا کو کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا. اور عین کے مخرج کا خیال رکھیے، واضح کر کے پڑھنا ہے. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. ابصارها خاشعة. ابصارها خاشعة. عمر آپ پڑھیے. ابصارها خاشعة. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. ابصارها خاشعة. ماشاءاللہ. اگلی آیت پڑھتے ہیں. یقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. یقولون، یہاں پر 2 دفعہ واو آئی ہے، یہ کون سی واو ہے؟ واو مدہ. شاباش ماشاءاللہ. اِنَّا، یہ 2 حمزے اکٹھے آ رہے ہیں تو ذرا ٹھہر کر اور واضح کر کے آپ نے ادا کرنے، آرام آرام سے، جلدی نہیں کرنی ان کو ادا کرتے ہوئے. اِنَّا، ٹھیک ہے. اور نون پر غنہ کیا جا رہا ہے، یہ آپ جانتے ہیں. لَمَرْدُودُونَ. را کو کیسے پڑھنا ہے یہاں پر؟ موٹا. اور 2 واو ہیں یہاں پر بھی، اور یہ کون سی ہیں؟ واو مدہ. شاباش. فِي الْحَافِرَةِ، ملا کر پڑھے جائیں گے. ہا کا مخرج واضح رکھنا ہے، اور یہاں پر بھی را موٹی پڑھی جائے گی. ایک دفعہ پھر اس آیت کی تلاوت کریں گے. یقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. حنزلہ آپ پڑھیے. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. انا اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ الف ہے، الف سے پہلے نون پر زبر ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ. شاباش. تو اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے انا لمردودون. ٹھیک ہے، پھر پڑھیے. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. اذا كنا عظاما نخرة. أإذا كنا عظاما نخرة. یہاں پر دوبارہ دو حمزے اکٹھے ہو گئے ہیں. اذا، تو یہاں حمزہ کو واضح رکھیے. دال پر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، تو اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ. دال کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ سختی سے یا نرمی سے؟ نرمی سے. شاباش. کننا، نون پر کیا کیا جائے گا؟ غنہ. عظامن، وا کو موٹا پڑھا جائے گا، اور عظامن میم پر تنوین ہے، اور اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ نون. شاباش. اور یہاں پر کیا کریں گے ہم؟ غنہ. غنہ کریں گے، اور اس کے بعد خا ہے، خا موٹا پڑا جاتا ہے، را بھی موٹی پڑی جائے گی. ایک دفعہ پھر اس آیت کو دہرائیے. اذا كنا عظاما نخرة. أإذا كنا عظاما نخرة. امیمہ آپ پڑھیے. أإذا كنا عظاما نخرة. عمر آپ پڑھیے. أإذا كنا عظاما نخرة. حنزلہ آپ پڑھیے اسی آیت کو. أإذا كنا عظاما نخرة. امامہ آپ پڑھیے. أإذا كنا عظاما نخرة. ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھیں گے. قالوا تلك اذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا اور اس میں واو مدہ بھی ہے. تل کا آسان لفظ ہے. اذن، ذال کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ نرمی سے. اور اذن کرتن، تنوین کے بعد حروف حلقی نہیں ہے، لام اور را بھی نہیں ہے، تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ غنہ. شاباش. کرتن، را موٹی پڑی جائے گی. خاسرہ، خا بھی موٹا پڑا جائے گا اور را بھی موٹی پڑی جائے گی. تو ایک دفعہ پھر ہم تلاوت کریں گے. قالوا تلك اذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. کرتن خاسرہ، دیکھیے تنوین کے بعد حرف خا آ گیا ہے، تو یہاں غنہ نہیں کیا جائے گا. کرتن خاسرہ. كرة خاسرة. امامہ آپ پڑھیے شاید کو. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. ایک تو اذن حمزہ کو واضح کیجئے. کرتن خاسرہ، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گیا ہے، تو کیا یہاں پر غنہ ہوگا؟ نہیں. تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گی. دوبارہ پڑھیے. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فإنما هي زجرة واحدة. فَإِنَّمَا، نون پر کیا کیا جا رہا ہے؟ غنہ. اور اسی طرح زجرتون، جیم پر کیا کیا ہے؟ قلقلہ. را کو کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا. اور زجرتون واحدہ، تنوین کے بعد واو ہے تو ہم نے واو سے ملانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے.
اور اسی طرح واحدہ، واحدہ الف مدہ ہے اور ہا کو واضح رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. عمر آپ پڑھیے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدہ. زجرۃ، زا کے مخرج کا خیال رکھیے، اس کی آواز میں سیٹی ہوگی. زجرۃ واحدہ. پھر پڑھیے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدہ. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدہ. امیمہ آپ پڑھیے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدہ. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. فَإِذَا، ذال کے بعد الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ کون سا الف ہے؟ الف مدہ. شاباش. ہم بالساہرہ، میم ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ با. تو یہاں کیا کیا جائے گا؟ غنہ. شاباش. بالساہرہ، سین کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے، آسان حرف ہے، آپ جانتے ہیں، اور را اس لفظ میں موٹا پڑا جائے گا. ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. حنزلہ آپ پڑھیے اس آیت کو. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. ایک دفعہ پھر پڑھیے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. هل أتاك حديث موسى. هل أتاك حديث موسى. هل أتاك آسان الفاظ ہیں. حدیث، اس میں یا مدہ موجود ہے، سا کی آواز میں نرمی ہوتی ہے، سیٹی نہیں ہوتی، جبکہ سین کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے. موسیٰ، واو مدہ ہے اور سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، سین کی آواز میں سیٹی ہوگی اور کھینچ کر پڑھا جائے گا. اس کے بعد جو یا ہے اس پر کوئی حرکت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں. اسی لیے اس کو نہیں پڑھا جائے گا. تو ایک دفعہ پھر ہم اس آیت کو پڑھیں گے. هل أتاك حديث موسى. هل أتاك حديث موسى. امیمہ آپ پڑھیے. هل أتاك حديث موسى. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. هل أتاك حديث موسى. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. اذ ناداه، ذال کے مخرج کا خیال رکھیے، نرمی سے پڑھا جائے گا. ناداه، نون پر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، تو یہ کون سا الف ہے؟ الف مدہ. اور دال پر کھڑی زبر ہے، تو دونوں ایک ہی جیسے کھینچ کر پڑھے جائیں گے. ربہ، را کے اوپر زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا، با پر تشدید ہے تو اس کو سختی سے پڑھا جائے گا. بالوادل، واو کے مخرج کا خیال رکھیے، اس میں دانتوں کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ واو کو کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ ہونٹوں کو کھول کر کے. شاباش. مقدسی، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، دال پر شد ہے تو سختی سے پڑھا جائے گا. طوا، پا کو موٹا پڑھا جائے گا. واو پر دو زبر ہیں اور وقف کی حالت میں ہم نے یہ اصول سیکھا تھا کہ دو زبر کو ہم الف مدہ یا کھڑی زبر کی آواز سے بدل کر پڑھتے ہیں. تو یہاں پر طون کی جگہ وقف کرتے ہوئے طوا پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر اسی آیت کو پڑھیں گے. اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. عمر آپ پڑھیے. إذ ناداه
ناداه ربه بالواد المقدس طوى شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى المقدس طوى. سین کی آواز میں سیٹی ہوگی. پھر پڑھیے. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب ذال نرمی سے پڑھا جائے گا اور با پر کیا کیا جائے گا؟ قلقلہ. شاباش. الا آسان لفظ ہے. فرعون اس کی را بالکل باریک پڑھی جائے گی. فرعون نہیں پڑھنا بلکہ فرعون. عین کے مخرج کا بھی خیال رکھیے. انہو نون پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ غنہ. اور طغا میں طا اور غین دونوں موٹے حروف ہیں, موٹے پڑھے جائیں گے. ایک دفعہ پھر ان کا خیال رکھتے ہوئے دوبارہ سے پڑھیں گے. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى امامہ آپ پڑھیے اس آیت کو. اذهب إلى فرعون إنه طغى شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. اذهب إلى فرعون إنه طغى فرعون واو لین ہے اور طغا دونوں موٹے پڑھے جائیں گے. پھر پڑھیے. اذهب إلى فرعون فرعون را کو باریک پڑھنا ہے. فرعون انہ پڑھیے. فرعون إنه طغى عمر آپ پڑھیے. اذهب إلى فرعون إنه طغى طغا طا کو موٹا پڑھیے. طغى شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. اذهب إلى فرعون إنه طغى شاباش ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. فقل هل لك إلى أن تزكى فقل قاف کو موٹا پڑھا جائے گا. هل لَكَ یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے. إِلَىٰ آپ کو چھوٹی مد نظر آ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے لیکن بڑی مد کی طرح نہیں کھینچیں گے. أن تزكى نون پر غنہ کیا جائے گا, زا کو سختی سے پڑھا جائے گا اور کاف پر شد ہے تو اس کو بھی سختی سے ادا کیا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. فقل هل لك إلى أن تزكى امیمہ آپ پڑھیے. فقل هل لك إلى أن تزكى شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. وأهديك إلى ربك فتخشى وَأَهْدِيَكَ ہا کے مخرج کو واضح کریں گے. اِلَىٰ آسان لفظ ہے. رَبِّكَ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. فَتَخْشَىٰ خا موٹا پڑھا جائے گا اور شین کے اوپر کھڑی زبر ہے. اور اگر کسی لفظ پر آپ وقف کر رہے ہوں اور اس کے آخر میں کھڑی زبر آ جائے تو اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. وأهديك إلى ربك فتخشى عمر آپ پڑھیے. وأهديك إلى ربك فتخشى شاباش. امامہ آپ پڑھیے. وأهديك إلى ربك فتخشى اہدیک دوبارہ پڑھیے.
وأهديك إلى ربك فتخشى حنزلہ آپ پڑھیے. وأهديك إلى ربك فتخشى. ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. فأراه الآية الكبرى. فَأَرَاهُ را کھڑی زبر ہے اور موٹی پڑھی جائے گی. آیۃ الکبریٰ یہ تینوں الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں. فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبْرَى تو اس کا خیال رکھنا ہے, ملا کر پڑھے جائیں گے. مخارج کا خیال رکھیے. کبریٰ با پر کیا کیا جا رہا ہے؟ قلقلہ. شاباش. اور را کو موٹا پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. فأراه الآية الكبرى. امیمہ آپ پڑھیے. فأراه الآية الكبرى. کبریٰ. كبرى. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. فأراه الآية الكبرى. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَكَذَّبَ وَعَصَى. فكذب وعصى. فَكَذَّبَ ذال پر شد ہے تو اس کو ہم سختی تو کریں گے لیکن اس کی آواز میں سیٹی نہیں آنی چاہیے. فَكَذَّبَ مخرج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے. وَعَصَى صاد کو موٹا پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر دہرائیے. فَكَذَّبَ وَعَصَى. فكذب وعصى. امامہ آپ پڑھیے. فكذب وعصى. ماشاء اللہ. حنزلہ آپ پڑھیے. فكذب وعصى. عمر آپ پڑھیے. فكذب وعصى. وَعَصَى. وعصى. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. فكذب وعصى. بہت زیادہ مخرج کے اوپر زبان کو دبائیں گے نہیں. فَكَذَّبَ فَكَذَّبَ پھر پڑھیے. فكذب وعصى. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. ثم أدبر يسعى. ثُمَّ میم پر کیا کیا جا رہا ہے؟ غنہ. اور دال پر کیا کریں گے؟ قلقلہ. شاباش. اور را کو موٹا پڑھا جائے گا. یسعى سین کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے, اس کا خیال رکھیے اور عین کے مخرج کو واضح رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر دہرائیں گے. ثم ادبر يسعى. ثم أدبر يسعى. امامہ آپ پڑھیے. ثم أدبر يسعى. ادبر پھر پڑھیے. ثم أدبر يسعى. ماشاء اللہ. عمر آپ پڑھیے. ثم أدبر يسعى. را کو واضح کیجیے. ادبر. ثم أدبر يسعى. پھر پڑھیے. ثم أدبر يسعى. يسعى. ثم أدبر يسعى. ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فحشر فنادى. فحشر فنادى. آسان سے الفاظ ہیں. فحشر را کو موٹا پڑھا جائے گا. فنادى دونوں کھینچ کر پڑھے جائیں گے. پہلا الف مدہ ہے اور دال پر کھڑا زبر ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. فحشر فنادى. فحشر فنادى. اگلی آیت کو پڑھتے ہیں. فقال انا ربكم الاعلى. فقال أنا ربكم الأعلى. فقال قاف کو موٹا پڑھا جائے گا. اس کے بعد الف ہے تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے. الف سے پہلے زبر ہے. انا یہ لفظ قرآن مجید میں جہاں بھی آئے گا اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا. الف اس کا لکھنے میں تو آئے گا لیکن ہم اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. یہ والا الف پڑھا نہیں جائے گا تو ہم اس کو پڑھیں گے انا. کیسے پڑھیں گے؟ أنا. یعنی نون پر صرف زبر پڑھا جائے گا. اس کے بعد والے الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. ربکم الاعلی یہ دو الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے. را کو موٹا پڑھا جائے گا اور اعلی
حمزہ اور عین ایک ساتھ آ گئے ہیں تو ان کے مخارج کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. فقال انا ربكم الاعلى. فقال أنا ربكم الأعلى. حنزلہ آپ پڑھیے. فقال أنا ربكم الأعلى. شاباش. عمر آپ پڑھیے. فقال أنا ربكم الأعلى. اعلى. أعلى. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. فقال أنا ربكم الأعلى. شاباش ماشاء اللہ. امیمہ آپ پڑھیے اسی آیت کو. فقال أنا ربكم الأعلى. اعلی عین کو واضح کرنا ہے. أعلى. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فَأَخَذَهُ اللَّهُ. خا کو موٹا پڑا جائے گا اور لام جلالہ ہے اس سے پہلے پیش آ رہا ہے تو آپ یہ بات جانتے ہیں، پہلے سیکھ چکے ہیں کہ لام جلالہ کو موٹا پڑا جائے گا. لام جلالہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ اللہ کے نام کو. شاباش. اور اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس کو موٹا پڑا جاتا ہے، یہ آپ پہلے سیکھ چکے ہیں. تو یہاں اس کو موٹا پڑا جائے گا. نکال الآخرۃ، یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے. اس میں خا کو موٹا پڑا جائے گا، را کو موٹا پڑا جائے گا. والاولا، واو مدہ ہے اور لام پر کھڑا زبر ہے تو دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں گے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. امامہ آپ پڑھیے. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فَأَخَذَهُ اللَّهُ، ان دونوں الفاظ کو پڑھیے. فأخذه الله نَكَالَ الْآخِرَةِ نكال الآخرة وَالْأُولَى. والأولى. اب پوری آیت کو پڑھیے. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. شاباش. عمر آپ پڑھیے اسی آیت کو. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. شاباش. اگلی آیت کو پڑھتے ہیں. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ان نون پر کیا کیا جائے گا؟ غنہ. فی، یہ کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش. ذالک آسان لفظ ہے. لعبرتل، با پر کیا کیا ہے؟ قلقلہ. را کو کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا. اور لعبرتل تنوین کے بعد لام آ گیا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا لیکن ملا کر پڑھنا ہے ہم نے. لعبرتل لمن یخشی، نون ساکن کے بعد حرف یا آ گیا ہے تو آپ جانتے ہیں یہاں پر غنہ کرنا ہے اور ملا کر بھی پڑھنا ہے. خا موٹا پڑا جائے گا اور شین کے اوپر کھڑا زبر ہے اور وقف کرتے ہوئے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ایک دفعہ پھر اسی آیت کو پڑھیں گے. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشی. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. حنزلہ آپ پڑھیے. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. شاباش. عمر آپ پڑھیے. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. امیمہ آپ پڑھیے.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. شاباش ماشاء اللہ. اگلی آیت کو پڑھتے ہیں. أأنتم أشد خلقا أم السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. بناها. أأنتم نون پر غنہ کیا جائے گا. میم ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. اشد آسان لفظ ہے. خلقن خا اور قاف کو موٹا پڑا جائے گا. خلقن پر تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر غنہ کیا جائے گا یا نہیں؟ نہیں. شاباش. ام السماء یہاں پر بڑی مد ہے تو بڑی مد کو خوب کھینچ کر پڑھیں گے اور آخر میں حمزہ پر پیش ہے تو اس کو ساکن کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے ہلکا سا جھٹکا آخر میں آئے گا. بہت زیادہ زور سے نہیں دینا. ام السماء بناہا. یہاں پر طا تھی تو ہم نے علامات میں پڑھا تھا کہ طا پر وقف کرنا بہتر ہے، اسی لیے ہم نے وقف کیا. اور بناہا نون پر کھڑا زبر ہے اور ہا پر زبر کے بعد الف ہے تو یہ الف مدہ ہے، دونوں کو کھینچ کر پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں گے. أأنتم أشد خلقا أم السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. بناها. امیمہ آپ پڑھیے. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. شاباش. عمر آپ پڑھیے. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. شاباش. اگلی آیت کو پڑھتے ہیں. رفع سمكها فسواها. رفع سمكها فسواها. رفع را کو موٹا پڑا جائے گا، عین کے مخرج کا خیال رکھیے. سمکہا میم ساکن کے بعد میم بھی نہیں ہے، حرف با بھی نہیں ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا. فسواها واو کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. رفع سمكها فسواها. رفع سمكها فسواها. امامہ آپ پڑھیے. رفع سمكها فسواها. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. رفع سمكها فسواها. رفع عین کے مخرج کا خیال رکھیے اور فسواها واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے. پھر پڑھیے. رفع سمكها فسواها. 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 شاباش. اگلی آیت کو پڑھتے ہیں. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وَأَغْطَشَ غین اور طا دونوں موٹے پڑے جائیں گے لیکن اس میں خیال رکھیے کہ غین پر قلقلہ نہ ہونے پائے. وَأَغْطَشَ لیلہا لی یا لین ہے اور ہا الف مدہ ہے. وَأَخْرَجَ خا اور را دونوں کو موٹا پڑا جائے گا. ضحاہا ضاد کے مخرج کا خیال رکھیے، اس کو موٹا پڑا جائے گا اور اس کے بعد ہا اور ہا دونوں ایک ساتھ آ گئی ہیں تو ہا گلے کے درمیان سے ادا کی جاتی ہے اور ہا شروع سے. ضحاہا ان دونوں کے مخارج کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. امامہ آپ پڑھیے. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ضحاها پھر پڑھیے.
وأخرج ضحاها حنزلہ آپ پڑھیے. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ضحاها. ضحاها شاباش. عمر آپ پڑھیے. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. شاباش. اگلی آیت کو پڑھتے ہیں. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض وا کو موٹا پڑھا جائے گا، بات کے مخرج کا خیال رکھیے. بعد عین کو واضح کیجیے. ذَلِكَ آسان لفظ ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. دحاها اگین یہاں پر ہا اور ہا اکٹھے آ گئے ہیں تو ان کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. والأرض بعد ذلك دحاها. حنزلہ آپ پڑھیے. والأرض بعد ذلك دحاها. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. والأرض بعد ذلك دحاها. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. بعد ذلك دحاها. شاباش. اگلی آیت کو پڑھیں گے. اخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. اخرج خا اور را دونوں کو موٹا پڑھا جائے گا. منہا نون پر جزم ہے اور اس کے بعد ہا ہے تو کیا یہاں پر غنہ ہوگا؟ نہیں. شاباش. ماءها بڑی مد ہے، خوب کھینچ کر پڑھیں گے. ومرعاها را کو موٹا پڑھا جائے گا، اس کے بعد عین اور ہا دونوں کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. اخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. شاباش. امامہ پڑھیے. أخرج منها ماءها ومرعاها. شاباش. ماشاء اللہ. عمر آپ پڑھیے. أخرج منها ماءها ومرعاها. شاباش. ماشاء اللہ. اگلی آیت کو پڑھیں گے. والجبال أرساها. والجبال أرساها. والجبال جیم کے مخرج کا خیال رکھیے. ارساها را کو موٹا پڑھا جائے گا، سین کے اوپر کھڑا زبر ہے اور ہا کے آگے الف ہے تو یہ الف مدہ بھی ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. دوبارہ پڑھیں گے. والجبال أرساها. والجبال أرساها. امیمہ آپ پڑھیے. والجبال أرساها. 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 شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. والجبال أرساها. جیم کو واضح کیجیے. والجبال. والجبال أرساها. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. والجبال أرساها. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. متاعا لکم ولأنعامکم. متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لکم یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے. ولأنعامکم حمزہ اور عین قریب قریب آ رہے ہیں. انعا تو ان دونوں کے مخارج کا خیال رکھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نون پر جزم ہے اور اس کے بعد عین آ گیا حروف حلقی میں سے تو یہاں پر غنہ بھی نہیں کیا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. متاعا لکم ولأنعامکم.
متاعا لكم ولأنعامكم. امامہ پڑھیے. متاعا لكم ولأنعامكم. انعامکم. متاعا لكم ولأنعامكم. شاباش ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. فإذا جاءت الطامة الكبرى. شاباش. فَإِذَا یہاں پر الف مدہ ہے. جاءت بڑی مد ہے، خوب کھینچ کر پڑھیں گے، اور طا کو موٹا پڑھا جائے گا، اس کے بعد پھر بڑی مد ہے تو اس کو بھی خوب کھینچ کر پڑھیں گے، اور بڑی مد کے بعد میم پر شد ہے تو یہاں غنہ بھی کیا جائے گا. طامۃ الکبریٰ، تو یہ ملا کر بھی پڑھے جا رہے ہیں یہ الفاظ. آپ دیکھیے جاءت الطامۃ الکبریٰ، تین الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ہے. کبریٰ با پر قلقلہ ہے اور را کو موٹا پڑھا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. فإذا جاءت الطامة الكبرى. حنزلہ آپ پڑھیے. فإذا جاءت الطامة الكبرى. کبریٰ. كبرى. شاباش. امامہ آپ پڑھیے اسی آیت کو. فإذا جاءت الطامة الكبرى. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. فإذا جاءت الطامة الكبرى. دونوں بڑی مدیں ہیں، دونوں کو ایک جیسا کھینچنا ہے اور تھوڑا لمبا کھینچنا ہے. جاءت الطامة، پھر پڑھیے. فإذا جاءت الطامة الكبرى. شاباش ماشاء اللہ. عمر آپ پڑھیے. فإذا جاءت الطامة الكبرى. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. فإذا جاءت الطامة الكبرى. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. یوم یتذکر الانسان ما سعى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. یوم یہ کون سی واو ہے؟ واولین. شاباش. یتذکر الانسان، یہ ملا کر پڑھے جائیں گے دو الفاظ، اور انسان نون پر جزم ہے اور اس کے بعد سین ہے تو یہاں پر غنہ کیا جائے گا. ما سعى دونوں کھینچ کر پڑھے جائیں گے کیونکہ میم پر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، تو یہ کون سا الف ہے؟ الف مدہ. شاباش. اور سعى عین کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر اس آیت کو دہرائیں گے. یوم یتذکر الانسان ما سعى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. عمر آپ پڑھیے. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. وبرزت الجحيم لمن يرى. وَبُرِّزَتِ،
را کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کو باریک پڑھا جائے گا، اس کا خیال رکھیے۔ زا کے مخرج کا بھی خیال رکھیے، اس میں سیٹی ہوتی ہے۔ جحیم، ہا کے مخرج کو واضح کیجئے، اس کے بعد یا مدہ ہے۔ لمن یرا، نون ساکن کے بعد یا آ رہی ہے تو ان دونوں کو ملا کر بھی پڑھیں گے اور یہاں پر غنہ بھی کیا جائے گا، اور آخر میں را کھڑی زبر کے ساتھ ہے تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، امامہ آپ پڑھیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، شاباش، عمر آپ پڑھیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، شاباش، حنزلہ آپ پڑھیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، شاباش، اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ فَأَمَّا مَن طَغَى، فَأَمَّا مَن طَغَى، فَأَمَّا میم پر شد ہے تو یہاں غنہ کیا جائے گا۔ من طغى، نون ساکن کے بعد حروف حلقی بھی نہیں ہیں، لام اور را بھی نہیں ہیں، تو یہاں کیا کیا جائے گا؟ غنہ۔ شاباش۔ طغى، طا اور غین دونوں موٹے پڑے جائیں گے، ایک دفعہ پھر پڑھیں گے۔ فَأَمَّا مَن طَغَى، فَأَمَّا مَن طَغَى، ماما پہلے میم پر غنہ کیجئے۔ فَأَمَّا، پھر پڑھیے۔ فَأَمَّا مَن طَغَى، طغى، طَغَى، پھر پڑھیے پوری آیت کو۔ فَأَمَّا مَن طَغَى، شاباش، ماشاءاللہ۔ امیمہ آپ پڑھیے اسی آیت کو۔ فَأَمَّا مَن طَغَى، فَأَمَّا، اس میم پر بھی غنہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَن طَغَى، فَأَمَّا مَن فَأَمَّا، فَأَمَّا مَن طَغَى، 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 شاباش، حنزلہ آپ پڑھیے اسی آیت کو۔ فَأَمَّا مَن طَغَى، شاباش، اگلی آیت پڑھیں گے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تینوں الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ فا کو نرمی سے پڑھا جائے گا، سیٹی نہیں ہوگی آواز میں۔ را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ حیات، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں واو لکھا ہوا ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسی کو ہم پڑھیں گے حیات الدنیا۔ دال کو سختی سے پڑھیں گے کیونکہ اس پر شد ہے، اور نون ساکن کے بعد یا ہے، دنیا اس کو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ نون ساکن ہے، اس کے نیچے زیر نہیں ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا دنیا، لیکن عربی میں یہ دنیا نہیں ہے، نون ساکن ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ دن یا، اور یہاں پر غنہ بھی نہیں کیا جائے گا، اس کا خیال رکھیں۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں گے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، امامہ آپ پڑھیے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، شاباش، امیمہ آپ پڑھیے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا، شاباش، عمر آپ پڑھیے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا، شاباش، حنزلہ آپ پڑھیے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا، شاباش، الحمدللہ ہم نے سورہ نازعات کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 38 تک تلاوت مکمل کر لی ہے، ساتھ ساتھ ہم نے تجوید کے قواعد کا اعادہ بھی کیا ہے اور غنہ کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھا، جن کا ہم نے یاد رکھی کے عنوان کے تحت خاص طور پر اعادہ کیا ہے۔ آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے ان آیات کو گھر جا کر دوبارہ سے مشق کرنی ہے، مخارج کا اور تجوید کے اصولوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ سبق کا اختتام دعا کے ساتھ کریں گے، میرے بعد دہرائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الہ الا انت أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرک أستغفرك واتوب الیک وأتوب إليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.